بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام مسلمانوں کو آپس میں اس طرح مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے کہ کوئی کسی دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، کوئی کسی کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچائے، کوئی کسی کو نقصان اور خسارے سے دوچار نہ کرے، کوئی کسی کے ساتھ حسد، بغض اور عداوت نہ رکھے، بلکہ جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، نیکی، ایثار، احسان، خدا ترسی اور محبت کا سلوک کرے۔ اس مقصد کے لیے اسلام نے ہر فرد کے حقوق اور فرائض کا تعین کیا ہے، مثلا والدین اور اولاد کے حقوق، میاں اور بیوی کے حقوق، دیگر عزیز و اقارب کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، یتیموں اور بیواؤں کے حقوق، مسکینوں اور محتاجوں کے حقوق، بڑوں اور چھوٹوں کے حقوق، مہمانوں اور میزبانوں کے حقوق، مسافر اور مقیم کے حقوق، آجر اور تاجر کے حقوق، مالک اور ملازم کے حقوق، زمیندار اور مزارع کے حقوق، غیر مسلموں اور ذمیوں کے حقوق، قیدیوں اور غیر مقاتلین کے حقوق، حتیٰ کہ اہل ایمان کے باہمی حقوق کا تعین بھی کیا گیا ہے۔ شرع اسلام میں انہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اسلام نے ان حقوق پر عمل کرنے کی محض ترغیب ہی نہیں دلائی، بلکہ ہر مسلمان کو ان احکام پر عمل کرنے کا پابند بنایا ہے۔ جو شخص یہ حقوق ادا کرتا ہے وہ دنیا میں خود بھی عزت، وقار، چین اور سکون کی زندگی بسر کرتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک نفع بخش، خیر خواہ اور ہمدرد انسان بن کر سوسائٹی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور انعامات کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ لیکن جو شخص حقوق العباد ادا نہیں کرتا یا دوسروں کے حقوق غصب کرتا ہے، وہ خود بھی دنیا میں تکلیف دہ اور بے وقار زندگی بسر کرتا ہے، اور اپنے ساتھ معاشرے کے دوسرے افراد کو دکھ اور تکلیف پہنچا کر سارے معاشرے کے لیے فساد اور بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں قابل نفرت اور قابل ملامت انسان ٹھہرتا ہے، اور پھر آخرت میں اس سے حقوق العباد کے بارے میں اتنی سخت باز پرس ہوگی کہ جب تک وہ دوسروں کے حقوق ادا نہ کر لے گا، جنت یا جہنم میں نہیں جا سکے گا۔ حقوق کی ادائیگی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ میدان حشر میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، میں ہوں بادشاہ، بدلہ دلوانے والا۔ اگر کسی جہنمی پر جنتی کا حق ہے، وہ اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک جنتی کو جہنمی سے اس کا حق نہ دلوا دوں، اور اگر کسی جنتی پر جہنمی کا حق ہے تو جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک جہنمی کو جنتی سے اس کا حق نہ دلوا دوں، خواہ ایک تھپڑ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جس نے قسم کھا کر کسی مسلمان آدمی کا حق مار لیا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ معمولی سا ہی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواہ پیلو کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے روز تمہیں ایک دوسرے کے حقوق ضرور ادا کرنے پڑیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بے سینگ والی کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ یاد رہے کہ حقوق کی ادائیگی کی خاطر ایک بار تمام جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور عدل کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مظلوم جانوروں کو ظالم جانوروں سے ان کا حق دلوایا جائے گا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم انسانوں کے حقوق ظالم انسانوں سے نہ دلوائیں؟ قیامت کے روز رائج الوقت سکہ صرف نیکی ہوگی، لہذا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہی ہوگی۔ لہذا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہی ہوگی۔
کتنے بد نصیب ایسے ہوں گے جو نیکیوں کے ڈھیر لے کر جائیں گے اور بڑے شاداں فرح نظر آئیں گے، لیکن جب حساب شروع ہوگا تو اپنی ساری نیکیاں دوسروں میں تقسیم کروا دیں گے اور خود خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ جنت کے بجائے جہنم ان کا مقدر ہوگی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، مفلس تو وہی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، دنیا کا مال و متاع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ اس کی نیکیاں حقداروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر حقدار پھر بھی باقی رہ گئے تو حقداروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ بالآخر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ غور فرمائیں کس قدر بد نصیب ہوگا وہ شخص جو دنیا میں محض زبان کی لذت حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی غیبت کرے اور قیامت کے روز اس کے بدلے میں اپنی نیکیوں سے محروم ہو جائے، یا وہ شخص جو دنیا میں کسی کی بہن یا بیٹی پر تہمت لگا کر خوش ہو لیکن آخرت میں اپنے زاد راہ سے ہاتھ دھو بیٹھے، یا وہ شخص جو چوری، ڈاکہ، رشوت یا دوسرے حرام طریقوں سے مال اکٹھا کر کے دنیا میں چند دن عیش کر لے لیکن آخرت میں اپنی نیکیوں سے محروم ہو کر جہنم کی راہ لے، یا وہ شخص جو دنیا میں کسی کی زمین، مکان یا پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر لے اور دنیا کے چند روز اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد قیامت کے روز اپنی ساری نیکیاں اس زمین یا مکان یا پلاٹ کے مالک کے حوالے کر کے خود جہنم میں پہنچ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے واضح الفاظ میں امت کو نصیحت فرمائی، لوگوں، جس کسی نے اپنے بھائی کی بے عزتی کی ہو یا اس پر کوئی اور ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے معاف کروا لے، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں دینار ہوگا نہ درہم۔ ہاں البتہ اگر اس کے پاس نیک عمل ہوں گے تو اس بے عزتی یا ظلم کے برابر اس سے نیک اعمال لے لیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس اتنے نیک عمل نہ ہوئے تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب لوگوں کو پل صراط سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا تو ہر طرف تاریکی چھا جائے گی، تاریکی کے باوجود مظلوم ظالم کو صراط سے گزرتے ہوئے پہچان لے گا، اور جب تک ظالم سے مظلوم اپنا حق وصول نہیں کرے گا اسے صراط عبور کرنے نہیں دے گا۔ صراط عبور کرنے والے خوش نصیب اہل ایمان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے ایک مقام قنطرہ پر روک لیا جائے گا، اور ان میں جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی گلہ، شکوہ یا شکر و رنجی ناراضگی ہوگی اسے دور کیا جائے گا، اور جب اہل ایمان مکمل طور پر پاک صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقوق العباد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کسی نے اپنی زبان سے، ہاتھ سے یا کسی بھی دوسرے طریقے سے کسی مسلمان کو دکھ دیا ہے یا نقصان پہنچایا ہے یا کوئی ظلم اور زیادتی کی ہے، خواہ وہ رائی کے ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے روز اسے اس کی بہرحال تلافی کرنا ہوگی۔ اب جو چاہے وہ اس دنیا میں اپنی انا کی قربانی دے کر اس کی تلافی کر لے، اور جو چاہے آخرت میں اپنی نیکیوں کی قربانی دے کر اس کی تلافی کر لے۔